الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے ہم اور آپ نے سورۃ البقرہ کی 158ویں آیت تک تفسیر سماعت کی تھی۔ اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 159 سے تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 159 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علماء یہود کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، جیسے کہ توریت، انجیل، زبور کے اندر جو ہمارے نبی کی تعریف اور اوصاف بیان کیے گئے، نشانیاں بیان کی گئی ہے، ان تمام نشانیوں کو، تعریفوں کو، اوصاف کو وہ چھپاتے تھے۔ اور اس کے تعلق سے آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے، تفسیر میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، مطلب وہ ان کے لوگوں تک وہ بات کو پہنچنے نہیں دیتے، وہ بات ان کے لوگوں تک وہ پہنچنے نہیں دیتے، چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعد اس کے کہ اس کے لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں۔ مطلب اللہ نے جو قرآن مقدس کے علاوہ توریت، انجیل، زبور کے اندر جو باتیں واضح فرما دی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کتابوں میں اس کو واضح فرما دیا۔ تب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی روشن آیتوں کو، ہدایت کو چھپاتے تھے، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واضح فرما دیا، تو اب چھپانے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپائے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو چھپائے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ کن لوگوں پر؟ جو حضور کی تعریف کو چھپائے، جو حضور کی نشانیوں کو چھپائے، جو اللہ کے احکام کو چھپائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ دو لعنتیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ظاہر نہیں کرتے، نبی کی تعریف اور نبی کے اوصاف بیان نہیں کرتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ شخص اس بات کو جانتا ہو لیکن پھر بھی وہ بات کو چھپا رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے بارے میں
کہ اس سے جو بات پوچھی گئی لیکن پھر بھی وہ شخص وہ بات کو چھپا رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے پھر بھی چھپا رہا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو آگ کی ڈوری میں پہنایا جائے گا، اس کو قیامت کے دن آگ کی ڈوری اس کو دی جائیں گی، جو علم کو چھپاتا ہو، یعنی جس کو پتا ہو، جو جانتا ہو مسئلہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بتا نہیں رہا، اس کے باوجود بھی وہ ظاہر نہیں کر رہا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے بارے میں اس کو آگ کی لگام دی جائیں گی، آگ کی ڈوری دی جائیں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی مسئلے کا علم ہو تو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی چھپا دیتے ہیں، اگر میں نے بتا دیا تو اس کا علم میرا علم برابر ہو جائے گا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر 10 لوگوں میں مجھے برتری حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مسئلہ تو اسے بھی پتہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بات کا علم تمہیں ہو اور اگر تم سے پوچھا جائے اور اگر تم نے نہیں بتایا تو قیامت کے دن آگ کی لگام تم کو دی جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہو تو حضرت مولائے کائنات فرماتے بغیر علم کے فتویٰ دینے والے پر زمین اور آسمان کے سب فرشتے لعنت کرتے ہیں، جو بنا علم کے فتویٰ دیتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کا علم اگر نہیں ہے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جس کو علم ہے ہم اس سے یہ بات معلوم کر لیں گے۔ لیکن علم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم فتویٰ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم علم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہمیں تو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں دین کے علم کے معاملے کی بات آتی ہے پھر وہاں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کو تو یہ معلوم ہی ہے، ہم کو تو پتہ ہی ہے، بھلے ہی اس کا کوئی تعلق نہ ہو مسئلے کا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ معلوم ہے، پوچھنے والے کو وہ بتا کر ہی رہتا ہے، بھلے غلط مسئلہ وہ بتا دے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، لیکن اگر علم ہے اور چھپاتے ہیں تو پھر نبی نے فرمایا آگ کی لگام ڈالی جائیں گی قیامت کے دن۔ تو نہ علم چھپانا ہے، اور اگر جس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو فالتو میں اپنی شیخی ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی مسئلے نہیں بتا دینا، کوئی بھی بات نہیں بتا دینا۔ جس چیز کے اندر ہمیں تجربہ نہیں ہے اس چیز میں ہمیں کبھی مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار ڈوب رہا ہوتا ہے لیکن ہم دوسروں کو مشورہ دیتے کہ تم ایسے کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے گھر میں نفرتیں، ہمارے گھر میں جھگڑے چل رہے ہوتے لیکن ہم دوسروں کو بتاتے کہ اگر تم نے ایسا کیا نا تو گھر میں امن اور شانتی کا ماحول ہو جائے گا۔ تو جو چیز کا ہمیں علم نہیں، جو چیز کا ہمیں تجربہ نہیں، ہمیں وہ چیز کبھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے، کبھی مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جنہوں نے چھپایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اب یہ لعنت کا بھی ایک موضوع الگ ہے، لیکن پھر کبھی بتاؤں گا یہ لعنت ہوتی کیا ہے اور یہ لعنت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 160 میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کرے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرے، سوارے۔ یہ کن کے بارے میں خطاب ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو حضور کی تعریف کو چھپایا کرتے تھے، ہدایت کو چھپایا کرتے تھے، حضور کے اوصاف کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا مگر اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ اس چیز سے توبہ کر لے کہ مولا اب تک ہم چھپاتے رہے اب نہیں چھپائیں گے، اگر وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سوار لے، اگر وہ اپنی غلطی کو درست کر لے، اور اس کے بعد فرمایا وَبَيَّنُوا، اور اگر وہ ظاہر کر دے جو وہ چھپا رہے تھے، جو نبی کی نعتیں انہوں نے چھپائی ہے توریت انجیل زبور میں، اگر وہ ظاہر کر دے، جو اوصاف نبی کے چھپائے ہیں اگر وہ ظاہر کر دے، جو نشانیاں نبی کی چھپائی ہے اگر وہ ظاہر کر دے،
تو پھر اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ کن کی؟ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور پھر وہ جو چھپائی ہوئی چیزیں ہیں اگر وہ ظاہر کر دے تو خدا نے فرمایا پھر میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ سے بڑا توبہ قبول کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہر معاملے کے اندر جہاں بندہ غلطی کر لے سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے اپنے بندوں پر، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 161 میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے۔ کفر کسے کہتے؟ کسی بھی اسلامی بنیادی عقیدے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے کوئی انسان نماز کا انکار کر دے کہ نماز کوئی نہیں تو وہ کافر ہے، حتیٰ کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ نماز میں سجدہ نہیں ہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان کہہ دے قرآن کوئی شے نہیں ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا، کوئی کہہ دے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص قرآن مقدس کی ایک آیت یا ایک حرف کا بھی انکار کر دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو کفر کا موضوع ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کافر ہے، کفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ جنہوں نے کفر کیا، کفروں میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہے، لیکن جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، کفر کیا اور ان کا خاتمہ بھی ایسے ہوا کہ وہ کفر پر تھے، تب اللہ نے ان کے لیے فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور والملائکہ، اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ کن لوگوں پر؟ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مر گئے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت۔ اب دیکھیے ہم بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا کہ ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ ہم صرف داڑھی رکھ لینے کو، ٹوپی سر میں سجا لینے کو، پٹھانی کپڑے پہن لینے کو، گوشت کھا لینے کو مسلمان سمجھتے، ایمان والا سمجھتے۔ دراصل ایمان کو اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ وہ ایمان کہ جس کے لیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وقت وصال آیا نا تو آپ کے شاگرد آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی کیفیت کیسی ہے، حالت کیسی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا میں ابھی جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوں، اس لیے کہ شیطان ملعون کھڑا ہے اور وہ میرا ایمان مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے میں ابھی اس وقت تم کو جواب نہیں دے سکتا اپنے شاگرد کو۔ تو شیطان کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل سے، اپنے سر میں خاک ڈال رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل سے کہ اگر تو ایمان کے ساتھ چلا گیا تو یہ میرے لیے بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ اور اس نے کہا اے امام احمد بن حنبل مبارک ہو، تم نے اپنا ایمان بچا لیا اور تم اب اپنے ایمان کے ساتھ جا رہے ہو دنیا سے۔ شیطان کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل کو۔ تو پتہ ہے آپ کو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں ابھی بھی اپنے ایمان کو سلامت لے کر کے نہیں جا رہا، بلکہ اس وقت تک میرا ایمان سلامت نہیں ہے جب تک میرے جسم کے اندر آخری گھونٹ بھی سانس کا باقی ہے، جب تک ایمان سلامت نہیں۔ جب میرے جسم سے آخری سانس بھی نکل جائیں گی اور میں ایمان پر رہوں گا، اس وقت میں سمجھوں گا کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیر پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ تو کہہ رہے کل عید کا دن ہے، عید کا دن جب آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں نا چاند رات کو، تو آپ نے کہا لوگ تو کہہ رہے کل عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے لیے خوشی کا دن اس وقت ہوگا جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔
آپ سوچئے تو صحیح کہ ان بزرگان دین نے آخر کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور وہ اس وقت بھی مطمئن نہیں ہے اپنے ایمان کو لے کر، لیکن آج ہم دنیا کے اندر گھوم رہے پھر رہے، لیکن ہم سوچ رہے کہ ہمارا ایمان جو ہے تو وہ سلامت ہے، ہم تو مومن ہیں۔ دراصل ایمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہو کر مرے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ تو مرتے وقت اپنا ایمان بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور برکہ حال یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بڑا عبادت گزار رہا ہو، بڑے حج کیے ہو، بڑے زکوٰۃ ادا کیا ہو، سب کچھ اس نے کیا ہو، لیکن اگر مرتے وقت اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ ساری دنیا کی، ساری زندگی کی عبادت اس کے کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں، اگر مرتے وقت ایمان سلامت نہیں ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی آیت 162 میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے جو کافر تھا، کافر مرا، وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو ایک بار کافر ہو کر کے مرا پھر وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ جہنم ہی کے اندر رہے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ جو معاملہ ہے خاتمے کا کتنا ضروری معاملہ ہے، کہ اگر خاتمے کے وقت مسلمان رہے تو جنت، خاتمے کے وقت اللہ نہ کرے اگر کفر پر مرے تو ہمیشہ جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور کیا کہا لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائیں گی۔ جو کفر پر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائیں گی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بخاری و مسلم کی کچھ احادیث پڑھی ہے جن میں حضور کے چچا جناب ابو طالب اور ابو لہب کے بارے میں جو حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے جناب ابو طالب کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے جناب ابو طالب کو جہنم کے سب سے کم والے درجے کے اندر رکھا ہوا ہے، جس میں سب سے کم عذاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ اور ابو لہب کا وہ واقعہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو اس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر ایک دن راحت کا دن اس کے لیے گزرتا ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کی نسبت ہے، ورنہ کافر جو ہوگا اس کو ہمیشہ تو جہنم ہی میں رہنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مومن کتنا ہی گنہگار ہو اگر وہ ایمان کے اوپر مرا، مومن کتنا گنہگار ہو ایمان پر اگر وہ مرا نا تو وہ اپنے عذاب کو بھگتے گا جہنم میں پہلے، اور آخر کار اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جنت ہی ہوگا، اس کا ٹھکانہ آخر کار جنت ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کفر پر مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، کہ ہم اپنے ایمان کو آخرت میں بھی سلامت رکھیں، آخری وقت میں مرتے وقت بھی سلامت رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے سوچیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی آیت 163 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور یہ آیت جو ہے نا وہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ جہاں پر انہوں نے کعبے کے اندر 360 بتوں کا رکھا ہوا تھا، اب ان سے کہا جائے کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے، یہ جو 360 تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک معبود، ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے تو کئی ہزاروں معبودوں کو دیکھا ہوا ہے، ان کی عبادت کی ہے، اب آپ کہتے ہم سے ایک معبود ہے ہمارا، یہ تو بڑی مشکل بات ہے ہمارے لیے۔
لیکن اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک معبود ہے، صرف معبود ایک۔ پھر کہا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ جو معبود ہے تمہارا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو 360 بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے بت جو ہے یہ جعلی ہے، نقلی ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ صرف وہی معبود ہے جو دراصل معبود حقیقی ہے، وہی ہے معبود جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بلکہ وہ معبود تو یہ ہے هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمت والا ہے، مہربان ہے۔ ایک تو ہے نا رحمت، ایک چیز ہے رحمت، اگر کسی بندے پر اللہ کی رحمت پڑ جائے نا تو اس کے اور جہنم کے درمیان کئی 100 سال کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ ایک تو رحمت ہے اور دوسرا ہے مہربان۔ ایک ہے رحمت اور ایک ہے مہربانی اللہ کی، تو دونوں چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ ایک رحمت اور ایک مہربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کافروں کو سمجھایا کہ دراصل تم جن کی عبادت کر رہے ہو بتوں کی، تو اس کے تو تم نے نقشے بنائے ہوئے، مورتیاں بنائی ہوئی ہے، لیکن جو خدا ہے نا وہ ہر اجزاء سے پاک ہے۔ جو ایک اصل معبود ہے نا، نہ اس کی ناک ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے پیر ہے، نہ اس کا سر ہے، بلکہ وہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو تم اس طرح سے مورتیوں کے اندر لگا کے رکھتے ہو نا۔ جو اصل معبود ہے اس کا کوئی اس طرح سے ظاہری وجود نہیں ہے، اس کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی معبود ہے جو اصل معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دراصل یہ جو آیت ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ آپ کو میں بتا دوں اس آیت کے تعلق سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم 2 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا اسم اعظم 2 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک تو یہ آیت جو میں نے پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ اور ایک آیت نبی نے فرمایا سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آخر کار یہ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم وہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسم اعظم پڑھ لے اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اسم اعظم کی برکت عطا فرما، تو پھر وہ اسم اعظم کی برکت سے سمندر پر بھی چل سکتا ہے۔ اسم اعظم کی وہ طاقت ہے، اگر وہ پڑھ لے تو وہ ہواؤں کے اندر بھی اڑ سکتا ہے۔ اسم اعظم کی وہ طاقت ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا اسم اعظم کو مجھے یاد آیا، واقعہ ہے، میں آپ کو مختصر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں پیری مریدی جو ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ واقعی میں پیر جو ہوتا تھا نا وہ اپنے مریدوں کی اچھی طرح تربیت کیا کرتا تھا۔ ایک شخص تھا، اس کو پتا چلا تھا کہ کوئی اسم اعظم بھی ہے، اور اگر کوئی انسان اسم اعظم کو پتا کر لے تو پھر اس کو بڑی برکتیں ملتی ہے۔ تو وہ شخص آیا پیر کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ پیر آپ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، بڑی دلچسپ بات ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے۔ پیر نے کہا کہ اسم اعظم تجھے سکھا تو دوں گا، لیکن ذرا